ہومیوپیتھی اس کا آسان اور محفوظ علاج ہے۔ یہ چھوٹی گولیاں جڑ سے علاج کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت ہی خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے منہ سے بدبو آنا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے، صفت میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایسی اسے آپ جان کے کوئی بھی نہیں کرتا، تو وہ یا کہنا چاہیے کہ ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اچھا خاصا آدمی دوسروں کی نظر میں بدنام ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ صفائی کا خیال نہیں کرتے، یہ جو ہے نا یہ برش نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اور اس آدمی کے پاس کوئی خوشی سے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کے ماحول کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی تشویش دہ آپ بیماری کہہ سکتے ہیں، یا ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پورے اس کی لائف متاثر ہو رہی ہے، تو اس پہ خوب توجہ دینی چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی ویڈیو میں کچھ علامات اس طرح کی بتائی جائیں یا کچھ وجوہات کا تذکرہ کیا جائے جو ایک عام انسان کی زندگی میں عام ہیں۔ اگر وہ اس کے مطابق، میری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق ہومیوپیتھک میڈیسن جو میں نے یہاں بتائی ہیں اگر وہ لیں، تو یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ مسائل کم سے کم ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اس کے اندر جو بھی ہدایات دی گئی ہیں، جو میڈیسنس کا تذکرہ ہوا ہے، علامات کے مطابق ان کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ دانتوں کی صفائی میں یا دانتوں کی صفائی نہ رکھنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ اگر برش کرنا آدمی بھول گیا تو جب وہ برش کر لے گا تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن دراصل اس کے پس پردہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مسلسل یہ بو آتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ ہے معدے کی خرابی اور تیزابیت۔ بعض لوگوں کو معدے کی خرابی ہوتی ہے اور وہ باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جس سے ان کا ہاضمہ خراب رہتا ہے۔ کھایا پیا معدے میں سڑنے لگتا ہے یا گیس بنتی ہے، تو وہ گیس سانس کے راستے باہر جب بھی نکلتی ہے تو وہ ایک شدید بدبو پیدا کرتی ہے۔ اب اگر جب تک وہ لوگ اس طرح کی عادت کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ مسئلہ جاری رہے گا۔ نمبر 2 پہ ہے منہ کی خشکی۔ کچھ لوگوں کو ڈرائینس ہوتی ہے، منہ میں خشک ہوتا ہے، لہاب دین یا سلائیوا کم ہوتا ہے۔ منہ کو صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب پانی پینے سے کم پانی پینے سے منہ خشک رہتا ہے، اس بات کا خیال کیا جائے کہ مناسب 8 سے 10 گلاس پانی پینا ضروری ہے۔ بیکٹیریا تیزی سے پھیلتے ہیں جس سے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب تک وہ ریزن کو ختم نہیں کریں گے، اس وجہ کو ختم نہیں کریں گے، اپنی پانی کی مقدار کو پوری نہیں کریں گے، تو یہ مسئلہ خود بخود حل نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنی دوائیاں کھاتے رہیں اور کتنی اپنے مختلف مسواک اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے رہیں۔ تو ضروری ہے کہ جو اس کا اصل کاز ہو، جو اس کی وجہ ہو، اس کو ختم کیا جائے، مناسب پانی پیا جائے۔ اگر کسی کو پانی پینے کی عادت نہیں ہے تو وہ اس عادت کو تبدیل کریں۔ ایک اور وجہ ہوتی ہے مسوڑوں کی بیماریاں۔ اگر مسوڑوں سے خون یا پیپ آئے یا دانتوں کے درمیان خوراک کا پھنس جانا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کی اس وقت پراپر صفائی نہ کی جائے تو بھی وہ گل سڑ کے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ دانتوں میں، مسوڑوں میں ایک بیماری ہوتی ہے پائریا جسے کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے
اس کا علاج کیا جائے، نہ کہ دانتوں کی صرف صفائی پہ توجہ دی جائے۔ اگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خون رسنا شروع ہوتا ہے تو لازمی اس آدمی کے منہ سے بدبو آئے گی جب تک کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کو دائمی نزلہ یا ٹانسلز کے پرابلم ہوتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ نزلہ گلے میں گرتا ہے، اس کے علاوہ ناک کی پرانی الرجی کی وجہ سے بھی ریشہ حلق میں گرتا ہے جو بدبو پیدا کرتا ہے۔ معاشرتی اثرات کی ہم بات کریں تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ شخصیت پہ بہت ہی برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سانس کی بدبو انسان کو تنہائی کا شکار کر دیتی ہے کیونکہ اس کے قریب کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ آفس کی میٹنگ ہو یا لائف پارٹنر سے بات چیت ہو، یہ چھوٹی سی خرابی بڑے بڑے رشتوں اور ملازمت کے مواقعوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور اگر کسی تھوڑی سی کوشش سے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہومیوپیتھی اس کا بہترین علاج ہے۔ ہومیوپیتھی ایک بہت ہی کامیابی سے بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر بتائی گئی جو بھی ہدایات ہیں اس کے مطابق دوا لی جائے، اسی پوٹینسی میں لی جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں آپ گڑبڑ کریں گے، صحیح طرح سے اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو اپنے علاقے میں کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں، یا پھر مجھے ڈائریکٹ ڈسکرپشن میں لکھ کے بھیج دیں، یا ویڈیو میں میرا نمبر دیا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ موجود ہے، اس پہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کا حل بتا دوں گا۔ بس تھوڑی سی آپ کی طرف سے محنت ضروری ہے، کیونکہ بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سانس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ اب میں کچھ ہومیوپیتھک ادویات کا تذکرہ کروں گا جو اس سلسلے میں بہت ہی معاون ہے، لیکن یاد رہے کہ آپ اپنی علامات کو ان سے میچ کر کے پھر استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ اور اچھی طرح سے فائدہ ہونا ہے۔ ہومیوپیتھی چونکہ بیماری کی جڑ پہ کام کرتی ہے، اس وجہ سے اس کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ اس سے کم لاگت میں، کم پیسوں میں آپ کا ایک مکمل علاج ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اس سلسلے میں جو ہماری ایک بہت ہی کامیاب میڈیسن سب سے پہلے آتی ہے، اس کا نام ہے مرک سول۔ یہ 30 کی طاقت میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ جب سانس کی بدبو کی سب سے زیادہ مشکل ہو، اگر منہ میں تھوک بہت زیادہ بنے، مسوڑے سوجے ہوئے بھی ہوں، اور رات کو سوتے وقت رال بھی ٹپکے، تو سمجھیں کہ یہ دوا اس سلسلے میں کام کرے گی۔ 3 قطرے آدھا کپ پانی میں آپ دن میں 3 دفعہ لے سکتے ہیں۔ ایک دوسری دوا ہے نکس وومیکا، 30 کی طاقت میں کام کرے گی۔ اگر بدبو کی اصل وجہ ہاضمے کی خرابی ہو، قبض ہو، گیس، تیزابیت یا رات کا کھانا دیر سے کھانے کی عادت کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، تو اس دوا کے بھی 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں دن میں 2 سے 3 دفعہ لیے جا سکتے ہیں۔ بپٹیشیا 30 میں ایک اور تیسری دوا ہے۔ اگر منہ سے انتہائی شدید
सड़ी हुई बदबू आ रही हो तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मुंह का जायका कड़वा हो और गले में टॉन्सिल्स का मसला हो तो ये दवा बहुत इफ़ेक्टिव है। 30 की ताकत में दिन में 3 दफ़ा आप 3-3 कतरे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और दवा है कार्बोविच। अगर पेट ऊपरी की सतह में गैस भरा हो महसूस हो और खट्टी डकारें आ रही हों, मुंह में बासी खाने की बू आ रही हो तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। 30 की ताकत में लें, दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। साथ साथ अपनी तर्ज ज़िंदगी पे भी तवज्जो दें, क्योंकि हमारी जो आदत हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। रोज़ाना कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं ताकि मुंह खुश्क ना हो। ज़बान की सफाई का ख्याल करें, मिसवाक या टूथपेस्ट से इसको साफ रखें और रात को सोने से पहले ब्रश लाजमी करें, क्योंकि इससे आपका ये सफाई का मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। होम्योपैथिक इलाज और मुंह के माहौल को कुदरती तौर पर मतवाजन करता है, जिससे बदबू दोबारा नहीं होती। इसलिए हमेशा आप किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से रहनुमाई हासिल करें और बताए गए उसूल के मुताबिक दवाइयों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करें।